आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 1 दिसंबर है, दिन है पीर का और साल 2025। दो बड़ी खबरें हैं। एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं के पेट में जो मरोड़ उठ रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो CDF का नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया जा रहा। अब इस नोटिफिकेशन के इजरा की कहानी क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का, 3 रहनुमाओं का ये जो प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया पे, इसकी हकीकत क्या है। और जो प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमा हैं, इनके नाम क्या हैं, इनकी एक्सपर्टीज क्या है, इनकी कैपेबिलिटी क्या है, ये सारा कच्चा चट्टा आज के इस प्रोग्राम में आप नाजरीन के सामने रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। अब खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो वफाकी पॉलिसी से इनराफ कर रही है, और वफाक की पॉलिसी से इनराफ करना ऐसा ही है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनराफ कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की किस पॉलिसी से सूबाई हुकूमत इनराफ कर रही है? तो आप नाज़रीन को याद होगा कि सितंबर 2023 में हुकूमत की जानिब से एक पॉलिसी दी गई कि जितने भी गैर मुल्की हैं, ख़ास तौर पे जो अफगान गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुकीम हैं, इन्हें पाकिस्तान से इन गैर मुल्कियों के इनके मुमालिक में वापस भिजवाया जाएगा, इन्हें बेदखल किया जाएगा। और उस पॉलिसी में क्लैरिटी ये थी कि सिर्फ वही गैर मुल्की पाकिस्तान से बेदखल किए जाएंगे। पहले तो रजाकाराना तौर पे उनको मोहलत दी गई, लेकिन साथ में कहा गया कि अगर रजाकाराना तौर पे ये गैर मुल्की अपने मुमालिक में वापस नहीं जाएंगे तो मरहलावार इनको अरेस्ट करके, इनको हिरासत में लेके इनके मुमालिक में भिजवाया जाएगा। अब ये जो पॉलिसी हुकूमत पाकिस्तान ने दी, ये डोमेन है वजारत दाखिला, वजारत खारजा का। अब हो क्या रहा है इस पॉलिसी के तहत नादरीन, यानी सितंबर 2023 से लेके आज 1 दिसंबर 2025 तक वफाकी हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से, बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से 11 लाख से ज्यादा गैर मुल्की, जिसमें अक्सरियत गैर कानूनी अफगानियों की है, उन्हें उनके अपने मुल्क अफगानिस्तान में भिजवाया गया है। और इस पॉलिसी को लेकर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के एदाद शुमार देखें तो सिर्फ 153 अफगानियों को KP हुकूमत ने सूबे से बेदखल करके अफगानिस्तान भेजा है। अब यहां पे आज भी मेरे एक दोस्त के साथ बात हो रही थी, उसने बड़ा अहम इंकिशाफ किया। मेरे उस दोस्त ने बताया कि अब चल ये रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफगानियों को जो प्रोटेक्शन, जो तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, हो ये रहा है कि जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मुकीम जो अफगानी थे वो खैबर पख्तूनख्वा में जाके आबाद हो गए हैं, क्योंकि उन गैर कानूनी तौर पे मुकीम जो अफगानी हैं उनके खिलाफ सूबाई हुकूमत कोई एक्शन ले नहीं रही। अब जब वफाकी हुकूमत ने वफाकी सतह पे एक असूली तौर पे फैसला किया है तो वफाक की पॉलिसी, जैसा कि मैंने आगाज में कहा कि यह मामला गैर कानूनी तौर पे मुकीम गैर मुल्कियों को बेदखल करने का यह वफाकी हुकूमत का डोमेन है, यह वजारत दाखिला का, वजारत खारजा का डोमेन है। तो इस पॉलिसी से कोई भी सूबाई हुकूमत हो, चाहे KPK की हुकूमत हो, चाहे बलूचिस्तान की हुकूमत हो, चाहे पंजाब की हुकूमत हो, वो इनराफ नहीं कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यह इनराफ कर रही है। वो गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफगानी जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा से निकाल के उनके मुल्क में भेजा जाना था, हो यह रहा है कि जो कैंप्स बने हुए हैं अफगानियों के, वहां पर सूबाई हुकूमत बिजली, सेहत, पानी की तमाम जो सहूलियात हैं वो फराहम कर रही हैं। और रिपोर्ट्स ये मौजूद हैं कि गैर कानूनी तौर पे मुकीम जो अफगानी हैं या जो गैर मुल्की हैं वो पाकिस्तान के लिए खतरात का बाइस बन रहे हैं। दहशतगर्दी और दीगर जराइम में ये गैर मुल्की मुलविस होते हैं। तो इसे क्या कहा जाए? KP हुकूमत की बैड गवर्नेंस कहा जाए, KP हुकूमत की बद इंतजामी कहा जाए, KP हुकूमत की नाअहली कहा जाए। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जानबूझकर सूबाई हुकूमत वफाकी पॉलिसी से इनराफ कर रही है, और इस इनराफ की वजह से जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं और जो गैर कानूनी सरगर्मियां हैं उनके खतरात बढ़ गए हैं। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने गिरबान में खूब झांकना है।
کہ آئین پہ عمل کرنا ہے یا آئین سے انحراف کرنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے وہ لوگ، اب میں سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کی بات کرتا ہوں، 3 لوگ ہیں نا جو بڑھ چڑھ کے سوشل میڈیا پہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ ایک شہباز گل صاحب ہیں، ایک شہزاد اکبر صاحب ہیں، اور تیسرے موہت پیرزادہ صاحب ہیں۔ اب اس میں 2 تو ڈکلیئر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، خان صاحب کے معاون خصوصی رہ چکے ہیں، خان صاحب کے مشیر رہ چکے ہیں، خان صاحب کے چیف آف سیکورٹی سٹاف رہ چکے ہیں۔ شہباز گل اور شہزاد اکبر کی بات ہو رہی ہے، اور تیسرے صحافی ہیں موہت پیرزادہ صاحب، جو کہ ان ڈکلیئر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ اب ان کی طرف سے سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی، جو 29 نومبر کو سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اس کے بعد عاصم منیر صاحب آرمی چیف نہیں رہے۔ اب ان لوگوں کی اہلیت کیا ہے، ایکسپرٹیز کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق اس قبیلے سے ہے جن کی 2018 میں حکومت تھی۔ کس کی حکومت تھی؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے۔ اب حقائق یہ ہیں جو کہ بڑے تلخ ہیں کہ جب عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، وہ نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا تھا، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ کیسے نااہل حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ کیسے نااہل وزارتوں میں بیٹھے ہیں جو ایک ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن درست جاری نہیں کر سکتے۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے نوٹیفیکیشن کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ نیا نوٹیفیکیشن بنا کے لائیں۔ اور جب عمران خان صاحب کے منسٹر وزیر قانون صاحب، جنہوں نے اس وقت وزارت بھی چھوڑ دی تھی کہ میں سپریم کورٹ میں جنرل باجوہ کی وکالت کروں گا، جب وہ نیا نوٹیفیکیشن لے کے آئے، وہ نیا نوٹیفیکیشن بھی مسترد کر دیا گیا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ جنرل باجوہ جی ایچ کیو سے ہیلی کاپٹر سے وزیر اعظم ہاؤس پہنچے تھے حکومت کی اس غلطی کو، اس ایکسٹینشن کے نوٹیفیکیشن کی درستگی کے لیے، لیکن سپریم کورٹ نے وہ نوٹیفیکیشن بھی نہیں مانا تھا کہ یہ بھی درست جاری نہیں کیا گیا۔ جن کی حکومت ایک ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن درست نہیں جاری کر سکی تھی، آج اسی حکومت کے، آج اسی قبیلے کے یعنی تحریک انصاف کے جو بھگوڑے رہنما ہیں، اسی جماعت کے سپورٹر جو بھگوڑے صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں جی عاصم منیر صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا وہ آرمی چیف نہیں رہے۔ بھائی 27ویں آئینی ترمیم کو پڑھ لیں، 27ویں آئینی ترمیم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ 2024 نومبر میں یا اکتوبر میں جو آرمی ایکٹ میں ترامیم کی گئی تھی، ان ترامیم کو بھی پڑھ لیں، لیکن آپ پڑھتے نہیں ہیں نا، اور اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ تو آرمی چیف تو 5 سال کے لیے ابھی تک موجود ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، نومبر 2027 تک انہوں نے جانا ہے۔ جو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکے، اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ تھوڑا انتظار کر لیں، ان نااہلوں سے جو نااہلیت کا مظاہرہ انہوں نے خود سوشل میڈیا پہ کیا ہے، ان کے پیٹ میں اتنے مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، لیکن جس دن سے جاری ہوگا نا، اس دن سے کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کی جو میعاد ہے اس دن سے شروع ہو جائے گی، جو کہ 5 سال کی ہے۔ اب سی ڈی ایف کے ساتھ آرمی چیف کا جو عہدہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا، یعنی بیک وقت آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ ہے اور جو آرمی چیف کا منصب ہے، دونوں 5 سال کے لیے ایک ساتھ چلیں گے۔ جس روز یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا نا، اس دن سے یہ میعاد شروع ہوگی۔ تو یہ جو ان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں نا، یہ مروڑ، ایک تو انہوں نے انتشار پھیلانے کی ان کی کوشش ہے، افراتفری انارکی پھیلانے کی ان کی کوشش ہے۔ دوسرا، ان کا مقصد، جو ان کا ایجنڈا ہے، وہ خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ اب ملاقات والے معاملے کو لے کے جتنا سوشل میڈیا پہ جھوٹا پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، جتنا جھوٹ بیان کیا جا رہا ہے، اس میں ایک جھوٹ کا اور بھی اضافہ ہوا ہے۔ ایک اور کالم نویس ہیں، تحریک انصاف کے سپورٹر صحافی ہیں، مظہر برلاس صاحب، وہ کیا ٹویٹ کرتے ہیں کہ سحر شمشاد مرزا صاحب جو ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان سے کینیڈا روانہ ہو چکے ہیں۔ اب یہ بھی اسی طرح کی، اسی نوعیت کی فیک نیوز ہے جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم احمد انجم کے خلاف پھیلائی گئی۔ اب اس سے کیا اندازہ لگائیں؟ صرف یہ نہیں، عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان کو آپ لے لیں، ان کی طرف سے کیا پروپیگنڈا کیا گیا، جس کا آج ملیہ میٹ کمرہ عدالت میں ہوا ہے۔
کہ حکومت کی جانب سے شوکت خانم اور نمل کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو فریز کیا گیا ہے۔ آج جب عدالت میں سماعت ہوئی، جو علیمہ خان صاحبہ کی اپلیکیشن تھی کہ یہ جو اکاؤنٹس فریز کیے گئے ہیں یہ تو شوکت خانم کے ہیں، یہ نمل یونیورسٹی کے ہیں، جج صاحب نے جب پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ آپ کی اس پر کیا رائے ہے، تو سرکار کے وکیل نے کیا کہا کہ ہماری ایسی کوئی پلی نہیں تھی کہ آپ شوکت خانم یا جو نمل یونیورسٹی ہے ان کے اکاؤنٹس کو فریز کیا جائے، ہم مخالفت نہیں کرتے، عدالت بالکل ان دونوں فلاحی اداروں کے اکاؤنٹس کو ڈی فریز کر دے، ہماری کوئی مخالفت، کوئی اعتراض نہیں۔ عدالت کے سامنے معاملہ تو یہ تھا پروسیکیوٹر کے مطابق کہ بار بار نوٹس جاری کرنے کے باوجود، وارنٹ جاری کرنے کے باوجود علیمہ خان صاحبہ پیش نہیں ہو رہی تھی۔ اس پہ عدالت نے جو انتہائی قدم اٹھایا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ علیمہ خان کے اپنے پرسنل اکاؤنٹس فریز کیے جائیں۔ پرسنل اکاؤنٹس کو فریز کرنے میں کہیں یہ بات نہیں تھی کہ شوکت خانم کے یا نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹس فریز کیے جائیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ اگر آپ ان اکاؤنٹس کو ڈی فریزنگ کا آپ آرڈر جاری کر دیتے ہیں۔ اگر حکومت نے، جیسے اپنا علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ حکومت نے یہ شوکت خانم کے اور نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹ بند کروائے ہیں، تو حکومت کا وکیل، سرکاری وکیل تو ڈی فریزنگ آرڈر کی مخالفت کر رہا ہوتا۔ وہاں پر تو سرکار کا وکیل علیمہ خان کے آرگومنٹ کو سپورٹ کر رہا تھا کہ بالکل یہ اکاؤنٹس کھول دیے جائیں، یہ اکاؤنٹ غلط اپنا فریز کیے گئے ہیں، اور تو پھر عدالت نے آرڈر بھی جاری کر دیا۔ تو یہاں پہ علیمہ خان کا دعویٰ کہاں پہ گیا؟ اس کا بھی ملیا میٹ ہو گیا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔